بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو ہم یعنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اس بات پر بھی ایمان لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ یہ بات ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کو ایک مرتبہ اور آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کو 7 مرتبہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ تو ہم لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی شخص چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی میرے بارے میں سنے اور پھر اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ اس شریعت پر ایمان نہ لایا جسے دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے، تو وہ یقیناً جہنم والوں میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کریں اور ان کا ذکر مبارک بھی اس انداز سے محبت سے کریں جس طرح کسی اور شخص کا ہم نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام مبارک سے پکارنے اور ان کے سامنے اونچی آواز کرنے سے منع کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح مت بلاؤ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس تک نہ ہوگا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جن کی آواز فطری طور پہ ہی بلند تھی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونا ہی بند کر دیا۔ آپ نے ان کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں جا کر ان کی خبر لے آؤں۔ جب یہ آدمی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر جھکائے پریشان بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بہت برا حال ہے کیونکہ میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہے، اسی لیے میرا عمل ضائع ہو چکا ہے اور اب میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ ان کا یہ جواب سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آپ کو ان کے متعلق خبر دی کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے پاس دوبارہ بھیجا کہ جاؤ انہیں خوشخبری سناؤ کہ آپ جہنم والوں میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس طرح کریں، جب ان کے بارے میں کوئی بات بتانے لگیں تو بالکل سچ بتائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچا دیے ہم اسے مکمل تصور کریں، اس دین میں نہ تو کسی چیز کی کمی محسوس کریں اور نہ ہی کوئی نئی بات ایجاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا تجاوز کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میری تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف و تعظیم میں حد سے تجاوز کیا۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور ہم میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کرتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت تھی، اس کا اندازہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے کر سکتے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا ہوں، پھر میں صبر نہیں کر سکتا یہاں تک کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کو دیکھ لوں، اور میں جب آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اعلیٰ درجات میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی
साथी होंगे। इससे मालूम हुआ कि जिस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और वो आपकी सुन्नत पर अमल करता है तो क़यामत के दिन भी उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। और सबसे बड़ा हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर हम अमल करें। जो तरीका अपनाया, जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे बिल्कुल वैसे करें। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनी तो लोगों ने भी सोने की अंगूठियां पहन ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सोने की अंगूठी पहनी थी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को उतार कर फेंक दिया और फरमाया, अब मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। चुनाचा लोगों ने भी अपनी अंगूठियां उतार कर फेंक दी। याद रहे कि सोना मर्द के लिए हराम होता है। हमें भी सहाबा इकराम की तरह ऐसे इत्तबा करनी चाहिए कि जिस चीज़ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया फ़ौरन उससे रुक जाएं। जैसे अकायद की बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया है और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। तो हमें भी किसी पीर और किसी इंसान को इस काबिल ही नहीं समझना चाहिए कि हमारी किसी भी मुश्किल में वो डायरेक्ट कोई हमारी मदद कर सकता है। हाँ, वो भी अल्लाह से दुआ करे, ये एक अलग बात है। ऐसे ही अगर इबादत की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में भी हमें नमाज की नसीहत की। लेकिन आज हमारा हाल ये है, आज भी लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज उसी तरह पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अपनी मर्जी या अपने मसलक के बताए हुए तौर तरीकों के मुताबिक इबादत करना जायज़ नहीं है। और अगर इखलाक और किरदार की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सबके साथ घुल मिल कर रहते थे और अगर किसी से कोई गलती हो जाती तो दरगुजर फरमाते थे। आज हमें भी उसी तरीके पर अमल करना चाहिए। मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से खयानत नहीं की, झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन आज के मुसलमानों को अगर हम देखें तो ये चीज़ें भी हमारी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। अगर आज किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ये है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाना चाहिए। और कोई भी मसला हो, कैसे ही हालात क्यों न हो, चाहे हमारी तबीयत को पसंद आए या ना आए, हमारा नफ्स उस चीज़ पर राज़ी ना भी हो रहा हो, तब भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए।